بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں احسن نوان، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود احسن۔ پشاور میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس تقریب میں صوبائی حکومت کی جانب سے اغوان کونسلیٹ کے جو ملازمین تھے یا ارکان تھے ان کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس تقریب کی شروعات میں جب پاکستان کے قومی ترانے کا موقع آیا، قومی ترانے کے بجانے کا، تو تمام شرکا قومی ترانے کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے، مگر اغوان جو نمائندگان تھے وہ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے۔ اس چیز کا بہت زیادہ برا منایا گیا پاکستان بھر میں، اور سفارتی اصولوں کے مطابق اغوان جو سفارتکار تھے ان کی اس حرکت کو بہت زیادہ برا مانا گیا۔ اغوان سفارت خانے نے اپنی ایک توجہ پیش کر دی کہ کیونکہ اس قومی ترانے میں میوزک تھا، لہٰذا اغوان سفارتکار اس لیے اس کی تعظیم میں کھڑے نہیں۔ تو اس چیز کی تو ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ میوزک ہونے کے باوجود اغوان سفارتکار یا نمائندے یا کھلاڑی دیگر اقوام کے قومی ترانوں کے تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہوئے ہیں بلکہ بہت مؤدبانہ انداز سے، سفارتی انداز سے انہوں نے اپنا برتاؤ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ مخصوص پاکستان کے حوالے سے یہ بیماری کیوں پیدا ہو گئی، اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اغوانیوں کا جو رویہ رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے تمام تر اقدامات، تمام تر قربانیوں، تمام تر احسانات کے باوجود پاکستان کو بطور دشمن ہی گردانتے ہیں۔ 1947 سے لے کر طالبان کی حکومت قائم ہونے تک، 1996 تک، پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات گرم اور سرد ہی رہے۔ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کچھ عرصہ یہ تعلقات نارمل رہے، اس کے بعد جب امریکی قبضہ ہو گیا اور کارزائی کی حکومت آ گئی، اس کے بعد سے آج تک یہ معاملات جو ہیں ایسے گرم اور سرد ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اغوانوں کی کارروائی تھی، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ یقینی طور پر پاکستانی قوم کے اندر بہت غم و غصہ موجود ہے اس حوالے سے، مگر اس کارروائی کے جواب میں اس شخصیت کا رد عمل جو اس تقریب میں موجود تھی اور جس کا رد عمل سب سے زیادہ سخت ہونا چاہیے تھا، اس کا رد عمل انتہائی احمقانہ، بزدلانہ اور گھٹیا سامنے آیا۔ اور اس میں انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومی ترانہ پیش کیا گیا، تو چونکہ میوزک کے ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا۔ اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا، انہوں نے موقف دے دیا اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی، اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا۔ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ قومی ترانے کی تعظیم میں اغوان سفارتکار نہیں کھڑے ہوئے تو کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ یہ شخصیت، یہ مینٹل سٹیٹ رکھنے والا انسان ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے۔ سب سے پہلے تو اس تو کیا ہو گیا کا جواب میرا خیال ہے میر سرفراز بگٹی صاحب نے بہت بہترین انداز میں کچھ دن پہلے دے رکھا ہے۔ وہ بھی پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جہاں بہت عرصے سے بدامنی چلی آ رہی ہے، اور بھارت نے بہت زیادہ انویسٹ کر رکھا ہے کے پی کے کی طرح وہاں پر۔ قومی ترانے کے احترام کے لیے کائنڈلی کھڑے ہو گئے۔ آپ نیشنل اینتھم پہ اٹھے نہیں ہیں، میں آپ سے بات کروں۔ ہاں آپ کی بات کھڑے ہو جائیں گے، آپ پلیز ہال چھوڑ دیں۔ آپ سے نہیں کر رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں، داڑھی والے حضرت ہیں جن کے آپ نے بولا، پلیز آپ ہال سے چلے جائیں۔ یو کانٹ ریسپیکٹ یور نیشنل۔ مگر سرفراز بگٹی صاحب نے
ایک تقریب کی شروعات میں قومی ترانے کے تعظیم میں کھڑے نہ ہونے والے کچھ افراد کو فوری طور پر جو ہے ہال سے باہر نکال دیا. انہوں نے کوئی تامل نہیں دکھایا کہ تو کیا ہو گیا، کہ کوئی پالیسی ان کے یہاں موجود نہیں ہے. وہ ایک پاکستانی ہے، وہ پاکستان کے قومی ترانے کی تعظیم نہ کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے فوری طور پر ان کو نکال دیا. جبکہ علی امین گنڈاپور، جس کو شاید پاکستان کی ریاست سے زیادہ اپنے مجرم غدار قائد کا خیال ہے، اور اپنی جو غیر قانونی کارروائیاں جو وہ کرتا آ رہا ہے اپنے صوبے میں، اور ریاست پر حملہ آور ہونے کا جو شوق ہے اس کی جماعت کو، وہ شاید اس کو زیادہ پیارا ہے پاکستانیت سے. پوری دنیا کا ایک اصول ہے، سفارتی اصول ہے، قومی ترانے کی تعظیم پر آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے. چاہے بھارت کا سفارتکار بھی پاکستان آئے، یا امریکہ کا یا روس کا سفارتکار پاکستان آئے گا، تو دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے جائیں گے، اور دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کے لیے دونوں ملکوں کے شہری یا سفارتکار تعظیماً کھڑے ہوں گے، اور اپنے مہمان کی یا اپنے میزبان کی جو سوورینٹی ہے، جو خود مختاری ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے وہ ایک جیسچر دیں گے کہ ہم عزت اور احترام دیتے ہیں اپنے مہمان یا میزبان ملک کا. تو یہ چیز شاید علی امین گنڈاپور کو نہیں پتہ. اسے خالص شہد کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. ویسے لاہور پہ حملہ آور بھی ہونا ہے، انہوں نے 4 دن رہ گئے ہیں اپنے قائد کو چھڑوانے کے لیے. انہوں نے حملہ آور بھی ہونا ہے پاکستان کی ریاست پر، یہ انہیں پتہ ہے. اور انہیں ڈھول دھماکوں کا پتہ ہے کہ وہ پنجاب پر حملہ آور ہوں گے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان جس ریاست کی بنیاد پر وہ وزیر اعلیٰ ہے، جس ریاست کی بنیاد پر وہ سیاستدان ہے، جس ریاست کی بنیاد پر اس کے پاس جو بھی عزت، شہرت، دولت موجود ہے، وہ اس ریاست کی بنیاد پر ہے. تو اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ریاست کی عزت اور تعظیم کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے اس عہدے پہ پہنچنے کے باوجود. تو اب یہ فیصلہ میرا خیال ہے ریاست کو یا حکومت کو نہیں کرنا، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے کہ وہ ایسی مینٹالٹی رکھنے والے جو لوگ ہیں، ایسی مینٹالٹی رکھنے والی جو جماعت ہے، اس کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز ود احسن.